مونسون بارشوں سے سیلاب کا خدشہ این ڈی ایم اے نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ کمشنر ملتان شان الحق کا ڈویژن کے فلڈ فائٹنگ سامان کی پڑتال کرنے کا حکم۔ ڈویژن بھر میں 4 انسپیکشن کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا دریائے چناب کے کنارے واقع مختلف علاقوں کا دورہ۔ ادھر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او خانیوال کا دریائے چناب پر فاضل شاہ بند کا دورہ۔ محکمہ نہار کے افسران نے پیش کی تیاریوں بارے بریفنگ کی۔ راجن پور میں ٹڈی دل کا بڑے پیمانے پر حملہ۔ شہر فرید کوٹ مٹھن قصبہ شکارپور سمیت متعدد علاقوں کو ٹڈی دل نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے سپرے بے سود ثابت۔ کسانوں کا ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کرنے کا مطالبہ۔ علی پور کے نواحی علاقوں میں ٹڈی دل نے تباہی مچا دی۔ خان گڑھ، دوامہ، کندائی، بستی جھلن، سرکیاں کے علاقے شدید متاثر۔ کپاس، مونگ اور تل کی فصلیں ابتدائی مراحل میں ہی ٹڈی دل کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ محکمہ زراعت کی جانب سے اقدامات نہ ہونے پر کسان شکوہ کناں۔ بقرعید پر مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں جاری رکھنے کا حکم۔ کیٹل مارکیٹ کمیٹی کو مویشی منڈی بارے پیپر ورک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ جانور بکیں نہ بکیں، ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا۔ عید قربان سے قبل ویپاری اور خریدار ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں تیار، پہلے ادا کرنا ہوگا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے منڈیوں میں خریداری کرنے اور ضلع میں نئے جانور لانے پر فیس لاگو کرتی۔ بڑے جانور پر 500، چھوٹے جانور پر 100 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ جنوبی پنجاب میں کرونا انسانی جانیں نگلنے لگا۔ نشتر ہاسپٹل ملتان میں کرونا کے 2 مریض دم توڑ گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 116 ہو گئی۔ ادھر ٹیچنگ ہاسپٹل ڈی جی خان کا مزیحہ بھی کرونا کے باعث سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ چیسٹ اسپیشلسٹ کرونا وبا کے باعث چل بسے۔ میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان بھی کرونا کے نشانے پر۔ چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر طاہر محمود کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ نشتر ہاسپٹل میں 9 مریضوں کی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر منتقل۔ رحیمیہ خان میں کرونا وائرس کے شکنجے میں مزید 32 مریض آ گئے۔ خانیوال میں مزید 15 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق، تعداد 190 ہو گئی۔ بہاولپور میں کرونا کے مریضوں نے عوام کو خطرے میں ڈال دیا۔ کرونا کے پازیٹیو مریضوں کا ہوم آئسولیشن توڑ کر عام افراد کو ملنے کا انکشاف۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عمران مارٹ کا کہنا ہے کہ کرونا پازیٹیو مریض ہوم آئسولیشن سے مارکیٹ میں جانے لگے تھے۔ ایسے مریضوں کو عوام سے ملنے سے روکنے کے لیے جیو میپنگ شروع کی گئی۔ اب ہوم آئسولیشن SOPs کے مطابق ہوگی۔ لاکھوں روپے مہنگا ایک ٹیمرا انجیکشن رحیمیہ خان میں فری ملے گا۔ مشکل گھڑی میں کرونا کے مریضوں کی مدد کے لیے شیخ زید ہاسپٹل پیش ابتدائی طور پر 40 ایک ٹیمرا انجیکشن شیخ زید ہاسپٹل میں پہنچا دیے گئے۔ میڈیکل بورڈ کی تجویز سے مریضوں کو مفت انجیکشن دستیاب ہوگا۔ جنوبی پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ نشتر ہاسپٹل ملتان میں کرونا وارڈز بڑھانے کا فیصلہ۔ ایچ ڈی یونٹ میں بیڈز کی تعداد 16 سے 32 اور آئی سی یو میں مزید 8 بیڈز لگا دیے گئے۔ نشتر ہاسپٹل میں کرونا کاؤنسلنگ روم بھی بنانے کا فیصلہ۔ مریضوں کے رشتہ داروں کو آگاہی دی جائے گی۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن۔ ملتان میں شاہ رکن عالم، نیو ملتان اور ایم ڈی چوک 30 جون تک بند۔ 2 ڈاکٹر اور 2 ڈسپینسریوں کی ڈیوٹی متعلقہ علاقوں میں لگا دی گئی۔ ڈاکٹرز ہاٹ سپاٹ کے علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا کے مثبت کیسز کی مانیٹرنگ کریں گے۔ ڈی جی خان میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا تیسرا روز۔ ڈی جی خان کے 7 علاقے 14 روز کے لیے سیل۔ خیابان سرور، ماڈل ٹاؤن، شاکر ٹاؤن، بلاک 48 نیو ڈیفنس کالونی میں سیلنگ برقرار۔ سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے ضلع انتظامیہ ان ایکشن۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ضلع انتظامیہ کا کریک ڈاؤن۔ SOPs کی خلاف ورزی پر 15 دکان مالکان کو جرمانے اور درجنوں دکانیں سیل۔ ادھر راجن پور میں بھی SOPs کی خلاف ورزی پر 11 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ شہریوں کو سستی چینی فراہم کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر آباد شنازی ان ایکشن۔
اجلاس میں مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا سستی چینی فراہم کرنے کے لیے سٹالز کی تعداد بڑھانے کا حکم، کہا مارکیٹ میں بھی چینی کی قیمتیں 70 روپے فی کلو پر لا رہے ہیں۔ بہاولپوریوں کو سستی چینی کی فراہمی کے لیے اہم قدم، نجی شوگر مل کی جانب سے ضلع میں 7 سٹالز لگا دیے گئے۔ عدالتی حکم پر چینی کی 70 روپے فی کلو میں فروخت جاری۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عام بازار میں چینی 80 سے 90 روپے فی کلو میں مل رہی ہے۔ مارکیٹ میں سستی چینی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت کو پر لگائے 1800 روپے فی من تک فروخت جاری۔ رحیمیہ خان میں سب سے بڑھ کے خریدار محکمہ خوراک نے 41 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کے بعد دبالی شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور۔ آٹے کی قیمت 2400 روپے فی من تک پہنچ گئی۔ ڈی جی خان کے قبائلی عوام نے وفاقی اور صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ راکھی منہ میں مہنگائی کے خلاف قبائلی عوام سراپا احتجاج، شدید نعرے بازی، کہتے ہیں آٹا، چینی، پیٹرول سب کچھ مہنگا ہو گیا، کیسی حکومت ہے، کسی ادارے پر کنٹرول نہیں۔ گرمی کی شدت میں اضافہ، بہاولپور میں بجلی غائب ہو گئی۔ فرید گیٹ، اندرون شہر اور متعدد مارکیٹس میں کئی گھنٹوں سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کو گھروں پر سکون نہ، دکانوں پر آرام۔ متعدد گھروں میں پانی کی قلت ہو گئی، شہریوں کا محکمہ انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو میں سو گیس نیاب، فیصل آباد کالونی، نورے والا بستی، گامن شاہ میں گیس کی 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ خواتین پریشان، کہتی ہیں گیس کا پریشر انتہائی کم ہونے پر کھانے پکانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شہریوں کا حکام سے لوڈ شیڈنگ ختم اور پریشر ٹھیک کرنے کا مطالبہ۔ علی پور میں ٹی ایم اے کی ہٹ دھرمی، شہر بھر کا کچرا غلہ منڈی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ غلہ منڈی کچرا کنڈی میں تبدیل، 15 سال قبل شروع ہونے والے غلہ منڈی کا منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ منچن آباد میں میونسپل کمیٹی کی نہلی، سرکولر روڈ کا سیور سسٹم ناکارہ، شہریوں کا گزرنا محال، کہتے ہیں متعدد بار میونسپل کمیٹی کو درخواست دینے پر بھی سنوائی نہ ہوئی، اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ پی ایچ اے ملتان کی جانب سے 4 پارکوں کے ٹینڈر کی تاریخ تبدیل، شاہ شمس، صلاح الدین، دھوبی گھاٹ اور احمد کالونی پارک کے ٹینڈر 23 جون کو ہوں گے۔ پارکوں کے ٹینڈرز کا انعقاد 27 جون کو ہونا تھا۔ وائرس کے دنوں میں درختوں اور پودوں کی دیکھ بھال کرنا نہ بھولیں، رحیمیہ خان میں انجینئر حبیب احمد سیال کی گفتگو، کہتے ہیں پودوں اور درختوں سے ماحول سرسبز و شاداب رہتا ہے، ہمیں درختوں اور پودوں سے اپنے بچوں کی طرح ہی پیار کرنا چاہیے۔ کورونا اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، کمشنر بہاولپور کے ڈویژن بھر کے ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو احکامات۔ ایس او پیز کے تحت جانوروں کے سیلز پوائنٹس قائم کرنے کی ہدایات، ایس او پیز پر اختیار نہ کرنے والے کے افراد کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات بھی جاری۔ کورونا سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے، ڈپٹی کمشنر لیا کی زیر صدارت کورونا بارے جائزہ اجلاس، متعلقہ افسران نے ڈپٹی کمشنر کو موجودہ حالات بارے بریفنگ دی۔ ادھر بہاولپور میں وفاقی وزیر مذہبی امور کی زیر صدارت ویڈیو لنک میٹنگ، علماء کرام نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے تجاویز پیش کی۔ رحیم یار خان میں 5,40,000 ایکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی جا رہی ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کا جائزہ اجلاس میں گفتگو، کسانوں کو بروقت سپرے کا مشورہ دے دیا، کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کو فوری طور پر طلب کیا جائے۔ فصل میں جڑی بوٹیوں کے باعث فی ایکڑ پیداوار 12 سے 42% تک متاثر ہوئی۔ کہروڑ پکا کے کسانوں کی مکئی کی فصل پک کر تیار، ریٹ مناسب نہ ہونے سے فصلیں خراب ہونے لگیں، ٹڈی دل کے حملے سے کافی نقصان ہو چکا، حکومت سے تعاون کی اپیل۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی خانے والا احمد، سابق صوبائی نائب امیر عزیز الطیف کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی، میڈیا سے گفتگو میں کہا وفاقی اور صوبائی بجٹ کی کسی سیاسی جماعت سے مشاورت نہیں کی گئی، بجٹ عوام دشمن اور پاکستانی عوام کا معاشی قتل کیا گیا۔ امریکی صحافی سینتھیا ریچی کے حوالے سے مفتی عبدالقوی کی بھی انٹری، بڑا دعویٰ کر ڈالا، کہتے ہیں سینتھیا ریچی نے متعدد بار ملاقات کے لیے وقت مانگا،
میں طویل سفر کے باعث انکار کر دیا. سینٹ کیریچی نے ملکی اور عالمی سطح کے معاملات کے حوالے سے ہمیشہ مجھ سے رابطہ رکھا. بہاولپور میں خواتین میڈیکل سٹاف کو ہراساں کیے جانے کے کیسز بڑھنے لگے. بنیادی مرکز صحت ہتھیجی کی خاتون میڈیکل آفیسر ڈاکٹر رابعہ کو ہراساں کیے جانے کا معاملہ. چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر اورنگزیب نے نوٹس لیتے ہوئے 3 رکنی کمیٹی بنا دی. ڈائریکٹر ہیلتھ نے ڈویژنل سطح کی کمیٹی بنا دی. مظفر گڑھ میں پولٹری فارم ایکٹ 2016 پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کا حکم. کہتے ہیں پولٹری فارم مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ گوشت اور غیر ضروری اشیاء سڑک پر مت پھینکیں. خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے. ٹیو ایجوکیشن کا مظفر گڑھ کے بڑے نجی اسکول کا شوکاز نوٹس. اساتذہ کی فیسیں بقایا جات ادا کرنے کا حکم دے دیا. کہا 26 جون تک تمام اساتذہ کو واجبات ادا کیے جائیں. پرائیویٹ اسکولز مالکان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے باعث تعلیمی ادارے بند ہیں. مظفر گڑھ میں گھریلو حالات سے دل برداشتہ خاتون کا 3 کم سن بچوں کے ہمراہ دریائے چناب میں چھلانگ لگانے کا معاملہ. دریا میں ڈوبنے والے 3 بچوں کا تاحال لاپتہ. تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. ملتان ہیڈ محمد والا میں گزشتہ روز 2 افراد کے ڈوبنے کا معاملہ. دوسری لاش ورثاء کے حوالے کر دی. فاسٹ فوڈ سپلائی کی آڑ میں ملتان میں منشیات فروشی. ملتان پولیس نے شراب فروش کرنے والوں گروہ کو بے نقاب کر دیا. اینٹی نارکوٹکس اور پولیس کی مشترکہ کارروائی. شراب بنانے والی فیکٹری بھی پکڑی گئی. پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے سینکڑوں بوتلیں شراب کی برآمد کر لی. ڈی جی خان میں بارڈر ملٹری پولیس کی کارروائی. بین الصوبائی ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام. بلوچستان سے پنجاب آنے والے ٹرک سے لاکھوں روپے مالیت کا ایرانی ڈیزل برآمد. بین الصوبائی موٹر سائیکل چوری کا سرغنہ بھی بارڈر ملٹری پولیس کے ہتھے چڑھ گیا. پنجاب سے موٹر سائیکل چوری کر کے بلوچستان فروخت کرتا تھا. اچ شریف میں تھانہ دھورکوٹ کی کارروائی. انتہائی خطرناک بین الاضلاعی مجاہد اور مجی گینگ سرغنہ سمیت گرفتار. لاکھوں روپے کی نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد. مزید تفتیش جاری. جنوبی پنجاب سمیت پورا ملک کل تاریکی میں ڈوب جائے گا. پاکستان میں بڑا سورج گرہن لگے گا. 9:30 بجے سے 12:30 بجے تک سورج گرہن ہوگا. طبی ماہرین کی شہریوں کو براہ راست سورج گرہن کو نہ دیکھنے کی ہدایت. ادھر مفتی عبدالقوی کی شہریوں کو خصوصی عبادات کرنے کی تلقین. حاملہ خواتین سورج گرہن کے دوران اپنا خاص خیال رکھیں. خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. فورٹ آباد کے رہائشی پاک فوج کے بہادر جوان اصغر علی کی 18ویں برسی. عزیز و اقارب نے شہید کی قبر پر حاضری دی. چادر چڑھائی. فاتح خانی کی. دوسری جانب کوٹدو کے رہائشی پاک فوج کے سپاہی محمد افضل شہید کی 14ویں برسی. والدہ کو بیٹے کی شہادت پر فخر. خانپور کے ایم پی اے میاں شفیع کی والدہ کا گزشتہ روز انتقال. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت. وزیر اعلیٰ پنجاب اسپیکر پنجاب اسمبلی سابق گورنر مخدوم احمد محمود اور دیگر کی شرکت. ٹیلی فون پر اظہار تعزیت کیا. اور ملتان کے رہائشی خالد کو چھوٹے قد کی وجہ سے نوکری ملنا محال. غربت اور تنگ دستی سے مجبور 32 سالہ خالد کا قد صرف 3 فٹ. خالد کا کہنا ہے پی وی شوگر کی مریضہ ہے. علاج کے لیے پیسے نہیں. کورونا وائرس کے دوران سڑکوں پر ماسک بیچنے کا کام کر رہا ہوں.